بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے اس میں سوراخ کر دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دو، یہ تو آپ نے عجیب کام کیا ہے۔ اس نے کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی، اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا؟ آپ نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھا، آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر ان کا گزر ہوا، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گری جا رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں ان چیزوں کا راز تمہیں بتائی دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں سرکشی اور کفر میں یہ ان پر غالب نہ آ جائے، بس ہم نے چاہا کہ ان کو ان کا رب بدلے میں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان کا والد ایک نیک آدمی تھا۔ سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ہے وہ حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے یہ سارا، کیونکہ رکوع پورا ہو رہا تھا، دوسرا بیچ میں پارہ بھی مکمل ہو گیا، ہمارا 15واں پارہ مکمل ہو گیا، 16ویں پارے کا پہلا رکوع بھی ہو گیا۔ تو چونکہ بات یہاں تک مکمل ہو رہی تھی اس لیے میں نے یہیں تک اس کو پڑھنا مناسب سمجھا ہے۔ قصہ بڑا عجیب سا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت کی حکمت کا موازنہ جو ہے ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے عقل کے گھوڑے جتنے دوڑا رہے ہیں، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر تو بہت زیادہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے معاملات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ بندے کو نظر آتا ہے کہ ہاں یار یہ جو اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اللہ رب العزت ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو ملاقات تھی، موسیٰ علیہ السلام پہلے تو خضر علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف۔ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بعض مورخین نے ان کو نبی بولا ہے، بعض نے ان کو صرف ولی بولا ہے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور کام یہ دیا جاتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے، اللہ رب العزت کے کلمے کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی پہچان کروائے۔ تو خضر علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے تھے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، حدیث کے اندر بھی نہیں ملتا، یعنی اس کے اوپر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ لیکن خضر کا پورا واقعہ ہے بیچ میں قرآن پاک میں، ہے تو سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی عام بندہ سناتا تو عقل سے ماورا تھا، سمجھ سے باہر تھی یہ چیزیں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جو جگہ منتخب ہوئی اور وہ جو نشانیاں تھیں وہ کس قدر عجیب تھی۔
اللہ تعالیٰ نے کہا ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے جاؤ، جہاں وہ بھنی ہوئی مچھلی غائب ہو جائے وہی وہ جگہ ہوگی جہاں پہ وہ ملے گا۔ اب دیکھو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین کے اوپر مچھلی لے کے پھرنا اور اس جگہ کو ڈھونڈنا کہ جہاں پر یہ مچھلی گم ہو جائے تو وہاں خضر ملیں گے۔ اور یہ شخص بھی وہ ہے جس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، اور طلب اور کس چیز کی چاہت لے کے جا رہی ہے کہ وہ علم حاصل کریں جو اللہ نے اس کو دیا اور موسیٰ کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس احکام شریعہ تھی، علم شریعہ، یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ سینئر ہوتا ہے نبی سے، ٹھیک ہے نا، رسول نبی سے سینئر ہوتا ہے۔ رسول یا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ وہ شریعت کو باقاعدہ شریعت لے کر آتا ہے، دین، جس طرح ہمارا دین کیا ہے، دین مذہب اسلام ہے ہمارا، اور اسلام کو لانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ جو رسول ہوتے ہیں وہ صرف وہ رسول بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت ان کے پاس ہوتی ہے، شریعت لے کر آتے ہیں۔ اور جو نبی ہوتے ہیں وہ صرف نبی ہوتے ہیں، رسول نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس شریعت نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ کس شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں؟ ان سے پہلے جو شریعت آئی ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے اوپر وہ پیروی کرواتے ہیں، اس کلمے کی پیروی کرواتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اس کلمے کی پیروی کرواتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ لے کر آئے، اس کے بعد جتنے نبی آئے ساروں نے اسی کلمے کی تبلیغ کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ والا کلمہ لے کر آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کر آئے وہ تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسی قوم نہیں ملتی کہ جس کے اندر ان کو بھیجا گیا ہو، جس کے بارے میں کوئی ایسا علم ملتا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ چاہے خضر علیہ السلام سے زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم کنیہ دیا گیا تھا، کنویات کا علم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرعی علم تھا، شریعت کا علم۔ اب شریعت کا علم خضر علیہ السلام کے پاس نہیں ہے اور کنویات کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو اب جو خضر علیہ السلام جو بھی عمل کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے شرعی علم کے حساب سے دیکھتے تھے، اپنے شرعی علم کے حساب سے دیکھتے تھے، کیونکہ صاحب شریعت تھے، پیغمبر تھے، قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بنی اسرائیل بہت بڑی قوم تھی جس کے وہ پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہوا تھا، یہ چھوٹا درجہ تو نہیں تھا۔ تو علم ان کے پاس بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، تو وہ خضر علیہ السلام کے ہر عمل کو اپنی نظر سے دیکھتے تھے، اپنے شرعی علم کی نظر سے دیکھتے تھے، بات سمجھ آئیے؟ اب وہ شرعی علم کے حساب سے جب دیکھتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے شریعت کے حساب سے وہ غلط لگتا تھا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، عجیب معاملات ہو رہے۔ سب سے پہلے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب چلتے ہیں سفر میں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو یہ اب یہ کشتی میں سواری کرنے لگتے ہیں، تو جب یہ پاس آتے ہیں کشتی کے، تو کشتی کے جو لوگ تھے، مالکان تھے، انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، پہچانا یا نہ پہچانا، لیکن ان کو دعوت دے دی کہ آپ بلا معاوضہ، یعنی بغیر کسی ٹکٹ کے، بغیر کسی کرائے کے آپ ہمارے ساتھ کشتی میں سفر کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کو، یہ جو کشتی کے مالکان تھے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ سفر کر کے جب یہ اپنے منزل مقصود پر پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیچ میں سے ایک پھٹا نکال دیا، خضر علیہ السلام نے پھٹا نکال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے شرعی علم کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، خضر یہ کیا کیا آپ نے، انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، کرایہ بھی نہیں لیا اور ہمیں جو ہے وہ کشتی میں بٹھا کے ہمیں پار لگایا ہے، تو بجائے اس کے کیا آپ ان کو شکریہ کہتے، ان کو جزاک اللہ کہتے، ان کو کوئی دعا دیتے، کوئی معاوضہ دیتے، آپ نے الٹا جو ہے وہ ان کی کشتی توڑ دی، کشتی توڑ دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اے پیغمبر خدا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا، آپ بول پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو، نہ تو جواب، لیکن ایک دفعہ سوال نہیں کروں، بس مجھے اب آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ان کا ایک گزر ایک بستی سے ہوتا ہے، اس بستی میں ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے جو کہ
یہاں لفظ استعمال ہوئے بالغ، غلام، غلام، ٹھیک ہے. تو وہ جو غلام کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض مورخین نے اس کو بالغ کہا ہے. مورخین اس کو یا علماء جو ہیں وہ اس کو بالغ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے اس پر قلم نہیں کھلتا، اس کے گناہ ثواب جتنے بھی ہیں وہ سب ماں باپ کے ذمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے کوئی ایسے عمل نہیں ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا علم ان کو دیا تھا کہ جس سے انہوں نے اس بچے کا قتل کرنا مناسب سمجھا. ٹھیک ہے. اب جب یہ اس بچے کو قتل کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر چونک اٹھتے ہیں، اپنے شرعی علم ان کا جاگ رہا ہے، اور وہ اس پر سوچتے ہوئے کہتے ہیں خضر آپ نے کیا کیا؟ معصوم بچے کو مار ڈالا، نہ قصاص میں نہ کوئی غلطی، نہ بھول، نہ چوک، پکڑا اور قتل کر دیا آپ نے. اب کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوں گی چیزیں. آپ پوچھیں گے اب خضر علیہ السلام کو کیسے پتہ لگا کہ یہ مجھ سے ہر بات کا سوال کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس شرعی علم ہے، کنویات کا علم نہیں. میرے پاس کنویات کا علم ہے، شرعی علم نہیں. تو میں اپنے علم کے مطابق جو کروں گا وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو وہ اپنے شرعی علم کے مطابق اس کو غلط سمجھیں گے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ بلا وجہ کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. ٹھیک ہے. ان کی شریعت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ یہ جو خضر علیہ السلام کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں. ایسے ہی خیر اب کی بار پھر انہوں نے کہا اچھا اگلی بار اگر میں نے سوال کیا تو آپ اپنی برداشت ختم کر چکے ہوں گے، اور میں آپ سے پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. یہ میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں. اب آگے چلتے 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 ان کا پھر ایک بستی سے گزر ہوتا ہے، اور ان کو بھوک بھی لگی ہے. تو ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بستی والے ان کا استقبال کریں اور ان کی مہمان نوازی کریں، کچھ کھانے پینے کو دے، بھوک لگی. تو اس بستی والوں نے کیا کیا؟ ان کا کوئی اعزاز و اکرام نہ کیا، بلکہ ان کو دھتکارا، یا ان کو یوں سمجھے کہ اگنور کیا، یا ان کو یوں سمجھ لیں کہ مہمان نوازی نہ کی. تو یہ جب وہاں سے مایوس پلٹ رہے ہیں تو رستے میں ایک دیوار آتی ہے، وہ دیوار بالکل ٹیڑھی تھی اور گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے اس کو اپنا ہاتھ لگایا تو اس کو سیدھا کر لیا، اور پھر یہ چل پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ اے خضر، بستی والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ٹھیک ہے. روٹی کا ایک نوالہ تک نہیں پوچھا، پانی کا ایک گلاس تک نہیں پوچھا، اور آپ نے پھر بھی ان کی دیوار درست کر دی. اچھا خیر کر دی، لیکن اس دیوار کو درست کرنے کا کچھ تو معاوضہ لیتے آپ ان سے. وہ جو معاوضہ ملتا ہم اس کا کچھ کھا پی لیتے، بھوک لگی ہے، پیٹ کا بندوبست ہو جاتا. خضر علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر خدا، اب کی بار ہم نے علیحدگی ہوئی چاہتی ہے، میں اور آپ کے درمیان جدائی. ٹھیک ہے. لیکن جدائی سے پہلے میں آپ کو ہر اس بات کا راز بتائے دیتا ہوں کہ جو ہوا اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. اور سمجھ آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو چیزیں یہ کر رہا ہے نا، اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو علم یہ والا ہے، اس کی ضرورت میری شریعت کو نہیں ہے. یعنی بچے کو قتل کرنا ہو گیا، یا اس طرح جو ہے وہ عیبدار کر دینا، یعنی کہیں کسی کے اوپر زیادتی کر دینا، کہیں کسی اوپر بے جا احسان کر دینا، ان چیزوں کا تعلق میری شریعت سے نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ان تمام باتوں کا راز بتائیں، اور آپ کے اور میرے راستے کیا ہیں؟ الگ الگ، جدا جدا. ٹھیک ہے، ہم آج سے الگ ہو جاتے ہیں. خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو ہم نے کشتی عیبدار کی تھی، دراصل بات یہ ہے کہ اس کشتی نے جہاں سے گزرنا تھا، ابھی آگے ایک بادشاہ کا علاقہ ہو جاتا ہے، اس کے سپاہی اس علاقے میں گردش کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا کام کیا ہے کہ ان کو اگر اس
پانی کے اندر کوئی اچھی اور خوبصورت اور بے عیب کشتی نظر آ جائے تو اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کشتی والے لوگ تھے یہ بڑے غریب تھے، میں نے اپنے علم سے جو ہے وہ ان کی اس کشتی کے اندر عیب ڈال دیا۔ ان کی کشتی خوبصورت بہت تھی، اچھی تھی، لیکن میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ دیکھیں تو ان کو لگے کہ نہیں یہ بے عیب نہیں ہے، اس میں خرابی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس طرح ہم پاکستان میں یا کراچی والے لوگ کیا کرتے ہیں، مہنگے موبائل گھروں میں رکھتے ہیں اور سستے موبائل جو ہے ٹچ وہ بٹنوں والے باہر لے کے نکلتے ہیں، یا موٹر سائیکل کوئی نئی لے لینا تو اس کے وہ نئی ٹینکی ٹائپیں اتار کے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ پرانی ٹینکی ٹائپیں لگا لیتے ہیں، گندا سے نیم پلیٹ کو اپنا نمبر پلیٹ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی یہی سمجھے کہ پرانی موٹر سائیکل ہے، کوئی لے نہ چوری نہ کر لے۔ تو انہوں نے اصل میں یہ حرکت کی، خضر علیہ السلام نے یہ عمل کیا، ان کی اس کشتی کے اندر عیب ڈال دیا تاکہ وہ، تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے، احسان ہے نا۔ اب آگے آ جائیں، جس بچے کو قتل کیا اس کا بھی جواب انہوں نے دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سارے 3-4 واقعات ہیں نا، 3 واقعات، ان واقعات کے راز اگر حضرت خضر علیہ السلام خود نہ بتاتے تو جو عوام تھی نا، عوام امت، اس نے ہو سکتا ہے اس سے فتنے میں ہی پڑ جاتے۔ اس سوال کا جواب قیامت تک کسی کو نہ ملتا اگر اللہ تعالیٰ بھی ان باتوں کو ظاہر نہ کرتا۔ اتنی بات ظاہر ہو جاتی، فلاں بچے کو قتل کر دیا، کشتی کو تو جو ہے وہ عیبدار کر دیا، دیوار سیدھی کر دی اور معاوضہ بھی نہ لیا، لوگ سوچ میں پڑے رہتے ہیں قیامت تک، اتنی ایسا کیوں، خضر علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی اپنی طرف سے وجہ بیان کرتا ہے۔ تو اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ ڈسکس تو کیا لیکن بات پوری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بات پوری بتائی ہے۔ اب بچے کا قتل کرنے کا معاملہ ہوا، بچہ آیا، بچے کو قتل کیا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق اس کو غلط سمجھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں نے جو اس بچے کو قتل کیا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس علم کے ذریعے سے میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہت بڑا کافر بننا تھا اس کا، اور اس کے ماں باپ مومن تھے، لیکن اس کے ماں باپ اس سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کی محبت ان کے ایمان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور وہ اس کی محبت کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ دین چھوڑ دے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے، ٹھیک ہے، اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جو اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا۔ یہ بات سن لیں، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر پایا جس نے، بس ہم نے چاہا ان کو کہ ان کا رب بدلے میں، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں سرکشی اور کفر میں یہ ان پر غالب نہ آ جائے۔ سمجھ نہیں بات؟ یہ سرکش ہے اور کفر میں بہت آگے نکلنے والا ہے، تو اس سرکشی اور کفر میں کہیں ان پر غالب نہ آ جائے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کو ان کا رب بدلے میں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت میں بھی اس سے بڑھ کر ہو۔ بات سمجھ آئی؟ اس بچے کو میں نے قتل کر دیا تو یہ بھی احسان ہے، بات سمجھ آئی؟ لیکن کنفرم علم اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا نا کہ اے خضر یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ بہت بڑا کافر ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا خضر علیہ السلام کو، اور یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ مطلب یوں سمجھے ایک بندوق ہے اور اسے گولی نکلتی ہے، اور وہ گولی بھی اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، آپ دباتے رہو 100 بندے ہیں، 100 بندوں میں سے جس کی موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اسی پہ چلے، باقی چلے ہی نہیں۔ چلانے والے کا کوئی کمال نہیں، ڈائریکٹ حکم کس کا؟ اللہ کا، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ اے خضر یہ بچہ بڑا ہو کے بہت بڑا کافر بنے گا، سرکش ہوگا۔ حکم ربی یہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے بدلے ہم اس کو اور اولاد دیں گے جو اس سے زیادہ محبت کرنے والی۔ اگلی بات تھی دیوار والی، تو وہ جو گاؤں تھا جس
جس گاؤں والے بستی والوں نے ان کا کوئی اعزاز و اکرام نہ کیا، مہمان نوازی نہ کی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب اس بستی سے واپس نکل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے اور وہ گر رہی ہے. خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ کی برکت سے اس کو سیدھا کر دیا، معاوضہ بھی نہ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا، در حقیقت بات یہ تھی کہ وہ جو دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، جو ان کا باپ نیچے دبا گیا تھا، مرنے سے پہلے دبا گیا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا، اور بچے وہ چھوٹے تھے، وہ خزانہ لوگ لے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ دیوار کھڑی رہے اور نیچے جو خزانہ ہے وہ دبا رہے. جب یہ بچے پل بڑھ کر جوان ہو جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ یہ خزانہ ان کے کام آئے گا. تو یہ سارے راز خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائے اور بات وہیں پر ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے بھی دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں میری شریعت کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری شریعت کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، میں شرعی پیغمبر ہوں، شریعت والا ہوں. خضر علیہ السلام جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ علم حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ 2 باتیں ہیں اس کے اندر سمجھنے والی. نمبر 1، اللہ رب العزت کو عاجزی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو پسند فرمایا ہے. بات سمجھے؟ جو غرور اور تکبر ہے نا، غرور اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے. تکبر کہتے ہیں بڑا پن، بڑائی. یہ کہنا کہ میں سب سے بڑا ہوں یہ اللہ کو زیب دیتا ہے. سب سے بہتر میں ہوں یہ اللہ کو زیب دیتا ہے. سب سے حسن والا میں ہوں، سب سے عقل مند میں ہوں. یعنی تمام تر تعریفوں کی حدیں ساری لامتنا ہی کر دیں تو آخری مقام ہو نہیں سکتا کسی بھی تعریف کا آخری مقام. لیکن پھر بھی ایک عقل کو سمجھانے کے لیے جو اس کا آخری مقام ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں انسان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. انسان کی آنکھ اس کو وہ بوجھ نہیں سکتی کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.